बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 26 जून है और दिन बड़ा अच्छा है जुमेरात का। मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि अपने मरहूमीन के लिए खुसूसी दुआ किए करें जुमेरात वाले दिन। आज अपने वीलॉग में आपको एक और बड़ी शानदार स्टोरी सुनाऊंगा और ये स्टोरी है एक लबनान के शख्स की जो जापान गया और उसने वहाँ पे क्या किया। इसके अलावा ताज़ा तरीन ख़बरें, और सबसे जो पहली ख़बर है वो ख़बर ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो कहा है कि आखिरी दिनों में जो है वो ईरान ने इज़राइल को सही फेंटा लगाया है और इज़राइल की बहुत महंगी जो इमारतें हैं वो तबाह हो गई हैं। अब ये दुनिया की सबसे बड़ी गवाही है, ये दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स कह रहा है। मैं आपसे अक्सर कहता हूँ कि ये जो ताकत के डायनामिक्स होते हैं ना, ये इसी तरह होते हैं। यानी आप किसी को दाएं गाल पे तमांचा मारने देंगे तो वो फिर आपको बाएं गाल पे भी तमांचा लाजमी मारेगा, और अगर आप उसी वक्त जवाब देंगे तो फिर मामला बराबर हो जाएगा। अभी देखें, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इज़राइल को जो है वो ठीक ठाक फेंटा लगा है। उसके बाद जो अगली खबर है वो भी इज़राइल के लिए बड़े अरसे बाद एक बुरी खबर है, और ख़बर ये है कि गज़ा में हमास के कुछ बच्चे खुचे लोगों ने एक बख्तरबंद गाड़ी को उड़ा दिया है और उस गाड़ी में एक ऑफिसर समेत 7 जो इज़राइली थे वो जहन्नुम वासिल जो है वो हुए हैं। लेकिन फिर इज़राइल ने जवाबी कार्रवाई की और उस जवाबी कार्रवाई में 20 फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हो गए हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि ईरान की पार्लियामेंट ने फैसला किया है कि वो IAEA, ये इंटरनेशनल जो है वो एक फोरम है जो एटमी तनसीबात का मुआयना करता है, ईरान ने इसके साथ ताउन करने से इनकार कर दिया है। ईरान की पार्लियामेंट का कहना है कि हमारी एटमी तनसीबात पर हमला किया गया, और ये जहन में रखें कि किसी भी मुल्क की एटमी तनसीबात पे हमला करना वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के ख़िलाफ़ है, क्योंकि अगर एटमी तनसीबात होंगी और आप उसको निशाना बनाएंगे तो वहाँ से ताबकारी का ख़तरा होता है जो पूरी दुनिया के लिए जो है ना वो ख़तरे का बायस बनता है। तो ईरान ने ताउन करने से इनकार कर दिया है, और लेकिन ये ज़हन में रखें कि ईरान की पार्लियामेंट ने ये इनकार किया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये कि पाकिस्तान में जो ईरान के सफ़ीर हैं उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा किया है। हुक्मरानों का मौक़िफ़ जो भी हो, लेकिन ईरानी जानते हैं, ईरानी सफ़ीर भी जानते हैं कि तकरीबन 90% जो अवाम थी वो ईरान के साथ खड़ी थी, और लोगों ने ना जो है ना वो शिया कार्ड इस्तेमाल किया, न सुन्नी कार्ड इस्तेमाल किया, न देवबंदी कार्ड इस्तेमाल किया, और लोगों ने ईरान की जो है वो भरपूर हमायत की सोशल मीडिया पे। इससे ईरान का जो है वो पूरी दुनिया में कद काठ बढ़ा और ईरानी सफ़ीर ने शुक्रिया अदा किया। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में अमेरिकी सदर का जो मुआखज़ा होता है, इम्पीचमेंट होती है, या दूसरे लफ्ज़ों में अदम एतमाद होता है, वो नामुमकिन होता है। वो पाकिस्तान नहीं है कि सिंध हाउस में भेड़ और बकरियों की तरह MNAs को बंद कर दिया जाए और ख़रीद लिया जाए। तो वहाँ पे ये तहरीक मुस्तरद हुई है। तहरीक के हक़ में 79 वोट आए हैं और इसकी मुखालफत में 344 वोट आए हैं। अगर यहाँ पे पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन होते, पाकिस्तानी मुसलमान होते तो उनके लिए बड़ा अच्छा मौका था, उनकी 7 नस्लें सुधर जाती और वो हराम को अपनी आने वाली नस्लों में मुंतकिल कर देते। लेकिन ये अमरीकी थे, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के मुआखज़े को, इम्पीचमेंट को। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि जिस पे अक्सर मैं बात करता हूँ कि जब तक दरियाओं का मसला हल नहीं होता, जब तक सिंध-तास मुआहदा बहाल नहीं होता, तो ये हमेशा मसला रहेगा। अब भारत ने क्या किया है, पहली बारिश हुई है मानसून की और भारत ने चनाब में
پانی چھوڑ دیا ہے، جس کی کوئی وارننگ نہیں تھی، جس کی کوئی اطلاع نہیں تھی، جس کی وجہ سے چناب میں نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مونسون جلد شروع ہو جائے گا، اور یہ مونسون جو ہے، جو ساون عام الفاظ میں کہتے ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا میں بہت زیادہ بارشوں کا باعث بنتا ہے۔ نالوں میں طغیانی ہوتی ہے، دریاؤں میں طغیانی ہوتی ہے، تو انڈیا جو ہے وہ پانی چھوڑ دیتا ہے، جب کنٹرول کر نہیں پاتا تو پاکستان کی طرف چھوڑ دیتا ہے، اور پہلا ریلا آیا ہے چناب میں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ کرکٹ لورز کے لیے جو ہے نا، میں بھی ایک کرکٹ لور ہوں، کہ ریکارڈ قائم ہوا ہے کہ جو انگلینڈ نے انڈیا کو شکست دی ہے، وہ ریکارڈ یہ ہے کہ 5 سنچریاں ہارنے والی ٹیم نے بنائیں اور وہ میچ ہار گئی۔ یہ 96 سال پہلے ہوا تھا کہ آسٹریلیا کی ٹیم کی طرف سے 4 سنچریاں بنی تھیں اور آسٹریلیا میچ پھر بھی ہار گیا تھا 96 سال پہلے۔ لیکن یہ ان سے بھی بدترین ریکارڈ قائم ہوا ہے کہ ہارنے والی ٹیم نے 5 سنچریاں بنائیں، اس کے باوجود وہ 5 وکٹوں سے انگلینڈ سے ہار گیا۔ بڑے چوڑے ہو رہے تھے انڈین اور ان کے ایکسپرٹس کہ انگلینڈ 2 دفعہ بیٹنگ کرے تو 370 نہیں بنا سکتا، انہوں نے ایک ہی دفعہ بیٹنگ میں 370 بنا کے ان کا جو غرور تھا وہ خاک میں ملا دیا۔ یہ بدترین ریکارڈ ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ برطانوی وزیر اعظم نے 1 ارب پاؤنڈز کے جو ہے وہ 12 F-35 خریدنے کا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایران اور اسرائیل کی جھڑپ نے طاقت کی اہمیت کو واضح کیا کہ آپ کے پاس طاقت ہوگی تو آپ اس دنیا میں سروائیو کریں گے، بین الاقوامی کمیونٹی آپ کی عزت کرے گی، اقوام متحدہ آپ کی بات سنے گا۔ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو پھر آپ سٹنگ ڈک ہیں۔ تو بہرحال اسٹالمر جو برطانوی وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ 1 ارب پاؤنڈ بہت بڑی رقم ہے پاکستان کے لحاظ سے، وہ 12 F-35 خریدیں گے، اور ظاہر ہے خریدیں گے امریکہ سے۔ یہ جنگ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ جنگ دھندہ ہوتا ہے مہنگا، شوق مہنگا ہے لیکن بڑا یہ دھندہ ہوتا ہے۔ جس طرح ہماری اور انڈیا کی جھڑپ میں چائنا کا اسلحہ، اس کے جو ریٹس سے وہ اوپر گئے، اسی طرح F-35 جو امریکن ہے اور جدید ترین طیارہ ہے، تو اب امریکہ کی بھی لاٹری لگنے لگی ہے۔ حالانکہ پہلی دفعہ ہسٹری میں ایرانیوں کے پاس ایئر فورس بھی نہیں تھی اور ایرانیوں نے F-35 مار گرائے، یہ ایرانیوں کا دعویٰ ہے اور اس کی تصدیق بھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ شاہد خاقان عباسی، یہ سابق وزیر اعظم ہیں، ساری عمر نون لیگ میں گزاری اور انہوں نے ہماری دل کی بات کی ہے۔ بات یہ کی ہے کہ جب یہ اخراجات کرتے ہیں حکمران تو اس وقت لیتے ہیں قرض، اور جب بات آتی ہے تنخواہوں کے بڑھانے کی یا پینشن کے بڑھانے کی تو کہتے ہیں IMF نہیں مانتا۔ ہم تو پہلے بھی IMF کی ڈیٹ آف برتھ پہ لعنت بھیج چکے ہیں، IMF کے سارے سٹرکچر پر لعنت بھیج چکے ہیں، IMF کے سارے کرتا دھرتاؤں پہ لعنت بھیج چکے ہیں کہ وہ سینٹ کے چیئرمین کی اور سپیکر کی 140% اضافہ ہو جاتا ہے، وزیروں کا اضافہ ہو جاتا ہے، MNAs کا اضافہ ہو جاتا ہے، وہاں پہ ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ یا پھر میں نے آپ کو بتایا تھا چونکہ یہ ان کے ایجنٹ ہیں، یہ ان کو خبریں دیتے ہیں، وہ دیکھا نہیں ہے ایران میں کیا ہوا، یا یہ ان کے پالتو ہیں، ان کی تنخواہوں پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ کپیاں پئیں، وہ چاہتے ہیں یہ برانڈیاں پئیں اور شیمپین پئیں کیونکہ مہنگی ہوتی ہیں۔ لیکن جب عام آدمی کی بات آتی ہے، جب مزدور کی بات آتی ہے، جب ڈیلی اجرت کی بات آتی ہے تو ان کو کلنج پڑ جاتی ہے IMF کو۔ بہرحال یہ بات کی ہے شاہد خاقان عباسی نے۔ شاہد خاقان عباسی خیر خود بھی جو ہے نا وہ ایئر بلو کے مالک ہیں، ساری عمر انہوں نے بھی پروگرام کھلی ولی کی ہے، نون لیگ میں رہے ہیں، بہرحال اب انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ ایمیزون کے جو مالک ہیں جیف بیزوس، یہ دنیا کے ارب پتی انسان ہیں، ایمیزون کے مالک ہیں، انہوں نے شادی کی ہے۔
شادی کی ہے انہوں نے وینس میں. وینس آپ نے شاید دیکھا ہو یوٹیوب پہ، جس کی گلیاں نہروں کی طرح پانی سے بھری ہوئی ہیں، اٹلی میں ہے، بڑا خوبصورت شہر ہے. وہاں پہ انہوں نے شادی کی ہے اور وینس کے تمام جو ہوٹل تھے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ اٹلی کے تقریباً تمام ہوٹل وہ پورے کے پورے بک ہو گئے ہیں، اور وہاں پہ ٹرمپ کی بیٹی اپنے شوہر اور 3 بچوں کے ساتھ اس میں شرکت کر رہی ہے. اور یہ امیزون کا مالک ہے، جیف جیزوس، یہ ارب پتی ہے، ارب پتی مین کے. لیکن ان لوگوں کی یہ مزیدار بات ہوتی ہے کہ ان کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں کے لوٹے ہوئے نہیں ہوتے، وہ غریبوں کے چولہے نہیں بجھاتے. یہ کاروبار کرتے ہیں، یہ محنت کرتے ہیں، یہ بزنس کرتے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو نوکریاں دیتے ہیں، پھر پیسے کماتے ہیں. اگر ان کے پاس 2 نمبر پیسے ہوں، ہاں ان کی بری بات یہ ہے، جو ان کی بری بات ہے مغربی ممالک کی، وہ یہ کہ ہر 2 نمبر کو خوش آمدید کہتے ہیں. جو بھی دولت ان کے پاس لے جائے، چاہے وہ نواز شریف ہو، بے نظیر ہو، کالا جرکان ہو، جو بھی 2 نمبر دولت لے جائے تو اس کو خوش آمدید کہتے ہیں. یعنی ایسے قوانین بنائیں کہ دوسرے ملکوں کی جو لوٹی ہوئی دولت ہے نا، لوٹی ہوئی دولت، اس کو ویلکم نہ کریں، لیکن یہ خود محنت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں. بہرحال یہ کچھ تازہ ترین خبریں تھیں. اب ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اپنا ویلاگ، اور ایک بار پھر ہم شکریہ ادا کریں گے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا اور نون لیگ کی غلاظت کا، کیونکہ لائیو ہوئے ہیں. کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اعظم نذیر تارڑ نے جو ہے وہ اسمبلی میں تقریر کی ہے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں عمران خان کو ان کی بیوی کے ساتھ سلا سکوں، میں نہیں سلا سکتا. تو اعظم نذیر تارڑ صاحب کی خدمت میں عرض کرنا تھا کہ وہ میاں بیوی ہیں، آپ کے امی ابو بھی میرا خیال ہے وہ سوئے تھے تو آپ جیسی غلاظت وجود میں آئی تھی کہ یا انہوں نے کوئی بلوٹوتھ کیا تھا آپ کو. اور پھر یہ آپ کا ترا امتیاز ہے، یعنی آپ رات کو 12 بجے تنظیم سازی کرنے پہنچ جاتے ہیں لوگوں کے گھر. اس کے علاوہ آپ ہیلی کاپٹروں سے بے نظیر اور نصرت بھٹو کے جو ہے وہ پوسٹر گراتے ہیں ننگے. میرے پاس ابھی بھی 2 پڑے ہیں اس دور کے جو آپ نے ہیلی کاپٹر ہائر کیا تھا اور گرائے تھے، کیونکہ یہ آپ کی اندرونی غلاظت ہے. کسی بھی نون لیگی سے بات کر لینا، پہلے نمبر پہ وہ آپ کی ذات پہ حملہ کرے گا، آپ کی ذات پہ، اور دوسرا جو ہے نا وہ جھوٹ بولے گا، اور تیسرا وہ گالیاں دے گا. دلیل نام کی یا منطق نام کی ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. اس کی آپ عمر دیکھیں اور اس کے آپ الفاظ دیکھیں. یہ آسمہ جہانگیر گروپ کو جو ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے یعنی جس طرح ان کا لیڈر ہے، یعنی جس طرح جو ہے نا وہ لینگویج استعمال کرتا ہے، یہ 85 کا اور یہ 84 کا تحفہ ہے، یہ اسی طرح استعمال کرتے ہیں. آپ کی خدمت میں صرف ان کے لیڈر کا یہ پارلیمانی مجرے ایک چھوٹا سا یہ اعظم نذیر تارڑ کے نام ہے اور فیلڈ مارشل صاحب کے نام ہے. موسیقی کا شوق، صفحہ نمبر 26. موسیقی کا شوق میاں نواز شریف کو طاہرہ سید کی زلفوں تک لے گیا. ایک طرف ہوس پرست اور موسیقی کا دلدادہ نواز شریف تھا تو دوسری طرف پرکشش کتابی چہرہ، جھیل سی گہری شفاف آنکھیں، سرخ گلابی ہونٹ، ستواں ناک اور سراہی دار دراز گردن کی مالک طاہرہ سید تھی. یوں میاں صاحب کا دل جھوم اٹھا. طاہرہ سید کو دیکھتے ہی ان کے لبوں پر تبسم تیرنے لگتی. میاں صاحب کے جو درباری تھے ان کے لبوں پر جو ہے نا وہ رقصاں و مستاں تبسم دیکھنے کے لیے طاہرہ سید کو بڑے اہتمام کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس لاتے. ایک طویل عرصے تک طاہرہ سید نواز شریف کے جنسی ہوس پرست دل کی راجدھانی پر حکمرانی کرتی رہی. پارلیمانی مجرے اور یہ اعظم نذیر تارڑ کے نام ہے، یہ جو سلوا رہے ہیں لوگوں کی بیویوں کو دوسروں کے ساتھ یا ان کے اپنے شوہروں کے ساتھ، یہ اس کا چہرہ ہے اس پارٹی کا. دونوں کے پیار کے قصے ایک عرصے تک زبان زدے خاص و عام رہے. طاہرہ سید باوجود اس کے کہ نعیم بخاری کی منقوت تھی، وہ ایک حسن پرست وزیر اعظم کی راتوں کو رنگین اور مست بناتی رہی. اس طرح نعیم بخاری کے ہنستے بستے گھر کو آگ لگا دی گئی. عمران خان کو کہتے ہیں نا ان کا گھر تباہ کر دیا گیا.
قریب تھا کہ طاہرہ سید کی زلفوں پر نواز شریف اپنا سیاسی کیریئر قربان کر دیتے کہ بیگم کلثوم نواز نے آگے بڑھ کر نواز شریف کے تباہ ہوتے ہوئے کیریئر کو طاہرہ سید کی بھینٹ چڑھنے سے بچا لیا۔ اور طاہرہ سید ہمیں کتنے میں پڑی، یہ آپ کو دلچسپ بات بتا دوں کہ مری کی پتھراٹا کی جو چیئر لفٹ تھی پنجاب ٹورزم اتھارٹی کی، وہ چیئر لفٹ طاہرہ سید کو دے دی گئی، جہاں ایک دن کی آمدنی وہ لاکھوں میں تھی۔ جب بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو انہوں نے طاہرہ سید سے وہ چیئر لفٹ واپس لی۔ یہ اس کی راتوں کی قیمت تھی، یعنی پاکستان کا اثاثہ، پاکستان کی چیئر لفٹ وہ طاہرہ سید کو دے دی گئی۔ یہ آدم ندیر تارڑ صاحب کو بتانا تھا کہ آپ دوسروں کی بیویوں، اور یہاں پہ تو ایک شوہر صوبہ بدر ہے، کسی کا شوہر صوبہ بدر ہے، اس کو تو پنجاب میں ہی داخل نہیں ہونے دیا جاتا، وہ بیچارہ ادھر تھڑوں پہ جو ہے نا وہ رلتا پھر رہا ہے، وہ دھکے کھاتا پھر رہا ہے ادھر، یعنی ایک شوہر پر پابندی ہے کہ وہ بیوی کے پاس بھی نہیں آ سکتا۔ کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن یہ چونکہ ان کی فطرتی غلادت ہے، یہ ان کا جو ہے نا وہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، تو اور میں اس پہ زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ بہرحال اپنی عمر، اپنے سفید بال، لیکن یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے۔ لیکن ایک بار پھر بہت بہت شکریہ جو ہے نا وہ فیلڈ مارشل صاحب، آپ لوگوں نے 8 فروری کو ان غلاظتوں کو اپنے سر پہ بھی رکھا اور ہمارے سر پہ بھی رکھا۔ گندہ ہے پر کیا کریں، دھندہ ہے۔ جو عرق گلاب ہے نا وہ آپ لینے جائیں نا تو میڈیکل سٹور سے آپ کو اتنی ساری شیشی ملے گی، یا پنساری سے اتنی ساری، یا تھوڑی بڑی شیشی کرشی کی ملے گی۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کتنا گلاب ہوتا ہے، پھر گلاب سے عرق کشید کیا جاتا ہے، پھر اس کو پکایا جاتا ہے، اس کو عرق گلاب کہتے ہیں۔ پتہ ہے کتنے کا عرق گلاب قربانی کے دنوں میں چھڑکا گیا ہے سڑکوں پہ؟ 32 کروڑ کا۔ یہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے۔ 32 کروڑ کا عرق گلاب آیا کہاں سے؟ پہلی بات تو یہ ہے، آیا کہاں سے؟ پاکستان میں تو نہیں ہے، ہاں امپورٹ کیا گیا۔ یہ ہیں پلاسٹک سرجریاں، یہ ہیں جنیوا کے دورے، یہ ہیں آذربائیجان کے دورے۔ اب یہ 32 کروڑ میں سے وہ شاید 1 کروڑ یا 2 کروڑ خرچ ہو بھی ہو۔ یہ جو حسن مرتضیٰ ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے سوال کیا ہے، ان کے اتحادی ہیں، وہ بھی بشرم سے جو زندہ مکھیوں کے چمچ بھر بھر کے کھا رہے ہیں پیپلز پارٹی والے منافق، یہ اس نے بھی سوال کیا ہے کہ اتنا عرق گلاب آیا کہاں سے ہے؟ لیکن دھندہ ہے بھائی، کیا کریں، دھندہ ہے۔ ضیاء صاحب کی مہربانی ہے، 32 کروڑ کا عرق گلاب، اور عرق گلاب کا سڑکوں پہ کیا کام ہے؟ عرق گلاب سے تو غلاف کعبہ کو اور کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے۔ یہاں لاہوری اتنے نفیس آ گئے ہیں، لاہوری اتنے صاف ستھرے آ گئے ہیں کہ جی وہ عرق گلاب چھڑکا جا رہا ہے وہاں پہ۔ بہرحال یہ 32 کروڑ کا میں نے کہا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ جو ہے وہ عرق گلاب چھڑکا گیا ہے، اگر آپ کو پتہ نہیں تو۔ لیکن آپ کو پتہ ہے دھندہ ہے اور جرنیلوں کو یہ پسند ہیں۔ اب ایک خبر آپ سنیں کہ جو ہے نا وہ آپ کو کہانی سنانی تھی ایک لبنانی کی، پاکستان کے ساتھ آپ نے موازنہ کرنا ہے۔ ایک لبنانی شخص اپنی کہانی سناتا ہے کہ میں جاپان کے ایک 5 سٹار ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ میں ہوٹل کے سوئمنگ پول میں اترا، تب میرے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ نہاتے نہاتے میں نے سوئمنگ پول میں پیشاب کر دیا۔ چند لمحوں میں پورے سوئمنگ پول کے پانی کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ دوستوں نے میرے اٹکنے پہ اعتراض کیا ہے۔ ایک محترم دوست نے، آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میں معذور ہوں، میری بائیں آنکھ نہیں ہے، بظاہر آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن اس میں نور نہیں ہے کالے موتیے کی وجہ سے، میری صرف ایک آنکھ ہے اور وہ بھی کمزور ہے، اس لیے اٹکتا ہوں، ان پڑھ نہیں ہوں، اٹکتا اس لیے ہوں۔ تو آپ معذرت قبول کریں۔ اور ابھی تک آپ لوگوں نے نہ لائک کیا ہے، نہ سبسکرائب کیا ہے، نہ شیئر کیا ہے، میں تو حیران ہوں آپ کی میرے ساتھ کیا دشمنی ہے۔ کہانی سنیں اور توجہ دیں۔ جی سوئمنگ پول میں پیشاب کر دیا۔ چند
लम्हों में पूरे स्विमिंग पूल के पानी का रंग तब्दील हो गया। सिक्योरिटी पर मामूर अफराद फौरी पहुंच गए और मुझे स्विमिंग पूल से निकाला। मेरी नज़रों के सामने अमला आया और स्विमिंग पूल के पानी को तब्दील कर दिया। मुझे होटल की रिसेप्शन में बुलाया गया। मेरा पासपोर्ट और सामान मुझे पकड़ा दिया गया और होटल से मुझे किक आउट कर दिया गया। 2 लत्तें मारी गई। अब मैं शहर के जिस भी होटल का रुख करता, रिसेप्शन पर बैठा अमला मेरा पासपोर्ट देखकर कहता, तुम ही हो ना जिसने स्विमिंग पूल में पेशाब किया था। मुझे किसी 5 स्टार होटल में कमरा नहीं मिला। मैंने अपने सफारत खाने का रुख किया और लबनानी सफारत खाने को सारी कहानी सुना दी। सफारत खाने से ये रहनुमाई मिली कि एक ऐसा होटल तलाश करें जहां स्विमिंग पूल ही ना हो। मैं जब जापान छोड़ने के लिए एयरपोर्ट इमिग्रेशन पहुंचा था, मेरे पासपोर्ट पर मोहर लगाते हुए वहां के एक ऑफिसर ने कह दिया, उम्मीद है आपको अच्छा सबक मिला होगा। वो लबनानी शख्स कहते हैं, 3 दिनों में पूरा जापान जान चुका था कि मैं ही था जिसने स्विमिंग पूल में पेशाब किया था। इस वाक़े को अरसा बीत गया। आज भी कोई जापानी मुझे नज़र आता है तो मुझे लगता है उसे भी पता होगा। दूसरी तरफ हमारे मुल्क में अरबों डॉलर मुल्क के लूट लिए गए, खजाना खाली कर दिया गया, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि कौन लूट गया, कौन खा गया, किसने हाथ साफ किया। हमारे इदारों ने हमें मालूम ही नहीं होने दिया, हमारे जर्नैलों ने हमें मालूम ही नहीं होने दिया कि कौन कुत्ते का बच्चा टांग उठाकर कौमी खजाने में पेशाब कर गया है। नदीम अंजुम ने कहा था कि इस मुल्क में कोई आता है, इस मुल्क से कोई जाता है तो हमें पता होता है। शुक्र है जापान के पास नंबर 1 एजेंसी नहीं थी, नंबर 1, वरना वो ये पेशाब वाला न पकड़ते। या बताया ना कि किसने खाया है, यानी नून लीग ने नहीं खाया, पीपल्स पार्टी ने नहीं खाया। ये जो खजाना है, ये जो 150 अरब डॉलर के कर्जे हैं, ये किसने खाए हैं। यानी मैंने आपको बताया कि अगर मुल्क सिंगापुर बन गया ना तो उसके जो है ना वो 3 जिम्मेदार हैं। पहले नंबर पे जर्नैल, दूसरे नंबर पे नून लीग और तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी। अगर मुल्क का बेड़ा गर्क है और जो है तो उसके 3 जिम्मेदार हैं, जर्नैल, पीपल्स पार्टी और नून लीग। आपके सामने कौन टांग उठा के हर दफा यहां पेशाब करता है खजाने पे, किसी को नहीं पता। वहां जापानियों को पता चल गया। सरफराज डोगर, मैंने कहा कि ये क्यों डरते हैं जर्नैलों से, इनकी वीडियोस हैं, इनके जो है ना ये काने हैं इन्होंने। मैंने आपको पहले बताया था कि आज इमरान का केस था, अलकादर केस। मैंने आपको पहले बताया था कि नया प्रोसिक्यूटर आएगा, वो कहेगा कि जी मैं रात को मुझे नोटिफिकेशन मिला है, मुझे तो केस का पता ही नहीं है। यानी आप अंदाजा करें कि अदालतों की कार्रवाई का हमें पता है, मेरे जैसे बंदे को पता है। आज वही हुआ, प्रोसिक्यूटर आया, उसने कहा कि सर जी मुझे रात को केस मिला है, मुझे केस स्टडी करना है। और अब मजे की बात यह है कि पहले वो सनी देओल वाली तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, अब डोगर तारीख भी नहीं देता। यानी अपनी चड्डी, अपनी बुनैन, अपनी पैंट, अपना कोट, अपनी शर्ट छोड़ के चैम्बर में भाग जाता है भी काला। उसे पता है कि जी वो लोग देखेंगे तो यानी लोगों का दिल खराब होगा, काला धूत है, तो वो उधर भाग जाता है। यानी वहां पे कि जी मैं तारीख भी नहीं देता। पीटीआई और इमरान खान के लिए तारीख भी नहीं है। वो नंगा और डिस्को डांस ये बंदा कर रहा है और जर्नैल करवा रहे हैं कि हर कोई देख रहा है। वहाँ पे इमरान खान की बहनें मिन्नतें करती रह गई, सुलेमान सफदर जैसा प्रोफेशनल वकील कि कोई तारीख तो दे दें कि अगली सुनवाई कब होगी। लेकिन सरफराज डोगर भाग गया। और सरफराज डोगर को लाया क्यों गया था? सरफराज डोगर खुद मुतनाज़ है। सरफराज डोगर को लाहौर से 15वें नंबर से उठाया गया और इधर आकर जो है ना बाबर स्टार का चीफ जस्टिस बना दिया गया। वो जो मोहसिन अख्तर क्यानी है सीनियर मोस्ट, उनका चीफ जस्टिस बना दिया गया। तारिक महमूद जहांगीरी का चीफ जस्टिस बना दिया गया। सरदार एजाज का चीफ जस्टिस बना दिया गया। तो लांस नायक सरफराज डोगर ने तो सलूट करना है, तो वो तो अर्दली है, वो तो बटमैन है, उसने तो वही काम करने हैं जो उसे व्हाट्सएप पे आएंगे, जो उसे मैसेज आएंगे। बहरहाल ये जो है ना आज इमरान खान के केस में ये हुआ है कि सरफराज डोगर ने जो है किया डिस्को डांस है।
यानी डिस्को डांस किया, जिस तरह मिथुन चक्रवर्ती किसी दौर में करते थे या किसी दौर में जो है ना माइकल जैक्सन करते थे। किया डिस्को डांस है, लेकिन किया नंगा है। काले थे आगे पीछे से, बिल्कुल जो है ना बहुत ज़्यादा पॉलिश लगी हुई थी, तो लोगों को ज़रा कराहत हुई है। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।